اگر کوئی اسکول میں بچہ ہے جس کو بہت ہی ذہین ہے، میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے، میں اس کا ٹیچر ہوں، اور بہت ہی ذہین ہے اور پڑھائی کیے بغیر، یعنی ریویو کیے بغیر، امتحان کی تیاری کیے بغیر امتحان میں آ کے بیٹھتا ہے، آرام سے اس کے 85 آ جاتے ہیں امتحان میں بغیر کسی مشکل کے، اور بچے مر مر کے پڑھائی کر کے مشکل سے ان کے 70 نمبر آتے ہیں، اس کو بغیر، یعنی آرام سے سوتا ہے رات کو، ویڈیو گیمز کھیل کے کچھ پڑھائی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کے 85 آ جاتے ہیں، بہت ذہین ہے، بہت تیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس اسٹوڈنٹ سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں، میں اس سے خفا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ تمہارے 100 کیوں نہیں آئے؟ تو وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے کہے گا اس کے تو 60 آئے ہیں، اس کے 70 آئے ہیں، اور آپ مجھ سے خفا ہیں، میرے تو 85 ہیں، میرے تو کلاس میں سب سے ہائی اسکور میرے آئے ہیں۔ میں اس سے کہوں گا تمہاری صلاحیت 100 کی ہے، تم نے اپنی صلاحیت استعمال نہیں کی، اپنا پوٹینشیل استعمال نہیں کیا، اس لیے میں تم سے خفا ہوں۔ اور وہ جو بچہ ہے جس کے 60 آئے ہیں، اس کی صلاحیت میں سمجھتا تھا اس کی 30 تک کی صلاحیت ہے، اس نے امپروومنٹ کر کے وہ اپنے آپ کو 60 تک لے آیا ہے، اس پہ تو مجھے بڑا فخر ہے، اس پہ ناز ہے مجھے کہ اس نے اتنی محنت کی، اتنی امپروومنٹ کی ہے۔ یعنی انسان اپنی صلاحیت کو پش کرے اور جتنا کر سکتا ہے ادھر تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کے اندر کچھ ٹیلنٹ ڈالا ہے، کوئی پوٹینشیل ڈالا ہے، اور آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اس کے حساب سے زندگی گزاریں۔ یعنی میں یہ ذہنیت چھوڑ دوں کہ میرا جو کمپٹیشن ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہے، میری بہن کے ساتھ ہے، یا میرے دوستوں کے ساتھ ہے، یا میرے کزنس کے ساتھ ہے، یا سوسائٹی کے ساتھ ہے، میرا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے۔ میرا اصل میں کمپٹیشن اپنے ہی پوٹینشیل کے ساتھ ہے۔ میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں میں نے جو کیا ہے کیا میں اس سے بہتر کر سکتا تھا، کیا اس سے زیادہ اچھا کرنے کی میرے اندر صلاحیت تھی، اور میں اپنے آپ کو سستی میں نے اپنے آپ سے کم توقع رکھی، میں نے اپنا پورا پوٹینشیل استعمال نہیں کیا۔ اس کی بڑی انسپریشن دی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں پورا اتروں اپنی صلاحیت کے اوپر، میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، کیا قدرت دی ہے، کیا ٹیلنٹ دیا ہے، کیا ذہن دیا ہے، کس چیز میں ایبلٹی دی ہے، اس کو پوری طرح میں لگا دوں۔ جس طرح اور مقام پر سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سب سے کہہ دو کہ اپنی شاکلہ، یعنی جس شکل پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، ایک خاص آپ کو شخصیت دی ہے، ایک خاص آپ کو ذہنیت دی ہے، ایک توانائی دی ہے، ایک ٹیلنٹ دی ہے، یونیک چیز بنایا ہے آپ کو، اس کے حساب سے تم اپنے آپ کو کام پہ لگا دو۔ یہ انسپریشن دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ تو یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے بارے میں کچھ بات ہوگی، پھر آگے چلتے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ بھی بڑی عجیب تعبیر ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے فائدے میں، یعنی ہر نفس کے فائدے میں وہ جائے گا جو اس نے کمایا، اور اس کے نقصان میں وہ جائے گا جو اس نے کمایا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا فائدے میں، علیہا نقصان میں۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فائدے میں وہ چیز جاتی ہے جو کمائی جاتی ہے، نقصان کیسے ہوتا ہے کسی چیز کے کمانے سے؟ ہم کہتے ہیں تب، یعنی ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں گناہ کمانا، لیکن یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ اس میں سمجھ لیں اس طرح کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ اپنے لیے اچھائی کما رہا ہے، اپنے لیے فائدہ کما رہا ہے، لیکن اصل میں کما رہا ہوتا ہے اپنے لیے مصیبتیں۔ جس طرح تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظالمانہ طریقے سے، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی ان کو بظاہر لگتا ہے کہ وہ پیسے کما رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں اپنی ہی تباہی ڈال رہے ہیں۔ اس کی میں ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کریں کسی نے آسان طریقے سے پیسے لینے، اس نے لوٹنا ہے، کسی دکان میں جا کے، اس نے گروسری سٹور میں جا کے کیشیئر کے سامنے پستول رکھی اور اس کو وہ لوٹ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ہے کہ بڑی جلدی میرے بہت آسانی سے پیسے بن جائیں گے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ سیکیورٹی کیمرہ دیکھ رہا ہے اور پیچھے باہر پولیس والا کھڑا ہے، اس نے اپنا سائرن بھی آن نہیں کیا، وہ بس انتظار میں ہے کہ یہ بچہ باہر آئے تو اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ اس کے ذہن میں ہے کہ میں پیسے کما رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جیل ٹائم کما رہا ہے۔ تو ہم کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے مصیبتیں کماتا ہے۔ اس کا ایک پرنسپل بھی آپ سمجھ لیں کچھ ایک دو منٹ میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک فطرت بنائی ہے دنیا میں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے مشکل سے گزرنا ہے، پھر آسانی آتی ہے، اور اگر آسانی کا راستہ چوز کرنا ہے تو بعد میں جا کے مشکلیں آئیں گی۔
جس نے ورزش کرنی ہے، جس نے صبح اٹھ کر محنت کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، بچے نے پڑھائی کرنی ہے، جس نے اپنے کام پہ پوری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اس کو آگے جا کے پروموشن ملنی ہے، اس کی زندگی میں آسانی آنی ہے اس کی وجہ سے. جس نے اپنے کھانے کے معاملے میں اپنے ساتھ ڈسپلن کا اہتمام کیا، اس نے ٹھیک طریقے سے کھانا کھایا، خراب چیزیں، نقصان دینے والی چیزیں نہیں کھائیں، اسموکنگ سے دور رہا، ان آسانیوں کی طرف نہیں گیا، اس نے آگے جا کے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کی ہے. لیکن جن لوگوں نے شروع میں آسانی، بچے نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھائی کرنی، میں نے بس گیم کھیلنی ہے، میں نے سونا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ آسانی کا راستہ چوز کر رہا ہے. تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ 3 4 5 سال بعد جب وہ ورک فورس میں جائے گا اس کو کوئی جاب نہیں ملے گی، اور جب جائے گا بھی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کی لٹریسی اتنی اچھی نہیں ہے. اس نے اپنے لیے مشکلات کمائی ہیں، اس آسانی کے ذریعے سے اس نے اپنے لیے مشکلات کمائی ہیں. اور یہ ایک پرنسپل ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی ہمیں اگر لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ذرا مشکل ہے، بات یہ ہے یرید اللہ لیخفف عنکم، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا بوجھ ہلکا کر دے. تو یہاں پر ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہمارے فائدے میں ہے جو کچھ اچھائی ہم نے کمائی، اور ہمارے نقصان میں ہے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہم کما رہے ہیں لیکن اصل میں ہم اپنے لیے برائی کما رہے ہوتے ہیں.